میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے اگر پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یہ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے کے 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. 1000 سال پہلے ایک بادشاہ تھا یمن میں، اس کا نام تبا تھا. تبا اول اس کا نام، بادشاہ کا نام. یہ بادشاہ جو ہے یہ ساری دنیا کو جو ہے فتح کرنے کے لیے جو ہے نکلا ہوا تھا، ساری دنیا کو فتح کرنے کے لیے، اور جہاں کہیں بھی جاتا فتح حاصل کرتا. تبا بادشاہ جو تھا جہاں کہیں جاتا وہاں پہ آ کر جو ہے فتح حاصل کر لیتا. اور اس کی ایک عادت تھی کہ جہاں کہیں بھی جا کر جو ہے فتح کرتا، وہاں کے جو ماہر، اس گاؤں کے جو ماہر، جو اطباء ہیں، حکماء ہیں، علماء ہیں، ان میں سے 10 لوگوں کو وہ جمع کرتا اپنی ٹیم میں. اب مثلاً اگر جو ہے ایک گاؤں کو گیا، وہاں فتح کیا، اور وہاں کے ایک 10 لوگوں کو جو ہے جو زیادہ ماہر ہیں، ایسے ویسے لوگ ہیں نہیں، جو ماہر لوگ ہیں ان لوگوں کو جو ہے اپنی ٹیم میں جمع کر لیتا اور ان لوگوں کو لے کر جو ہے آگے بڑھتا. یہ اس کی عادت تھی. کس کی؟ تبا بادشاہ اول جو تھا اس کی اگر جو ہے عادت تھی. تبا کا تو جو ہے اس کا نام نہیں اصل میں، یہ جو ہے اس کا اگر ایک لقب تھا اس کا. اب جیسا قیصر بول کر بولتے ہیں ہمیں، کسرا بول کر بولتے، قیصر اگر جو ہے اس کا بادشاہ کا نام، یعنی روم کے بادشاہ جو بھی بادشاہ ہوتا اسے قیصر بولتے، اور ایران کے بادشاہ کو کسرا بولتے. اسی طرح یمن کے بادشاہ کو جو ہے تبا بولتے. تبا تو تبا اول جو تھا وہ جو ہے بہت اگر جو ہے کیا تھا، طاقتور بادشاہ تھا. جہاں کہیں بھی جاتا تھا وہ فتح حاصل کر لیتا تھا اور 10 لوگوں کو بول کے جو ہے جمع کرتا تھا. اس طرح اس نے آ کر جو ہے 4000 لوگوں کو جمع کر لیا اس نے اپنی ٹیم میں. 4000 لوگ. حالانکہ فوج جو ہے وہ لاکھوں کی فوج تھی اس کے پاس، لیکن جو یہ حکماء، جو دانشور، جو زیادہ اگر جو ہے علم میں مہارت رکھنے والے، یہ جو ہے ایک 10 بول کر جو ہے ایک 4000 لوگوں کو، ساری دنیا کے لوگوں کو اس نے آگے جمع کر کے رکھا تھا. تو یہ جو ہے سفر کرتے رہتا تھا، جہاں کہیں بھی جاتا وہاں پہ فتح کرتے ہوئے جاتا تھا. تو اسی طرح گیا، جانتے وقت میں آگر جو ہے مکے کی طرف آ کر گیا. مکے کو گیا اور اس کی بات سن کر جو ہے، اس کا نام سنتے ہی بڑے بڑے بادشاہ جو ہے اس کے سامنے جو ہے گھٹنے ٹیک دیتے تھے اور عاجز ہو کر جو ہے تحفے وغیرہ لا کر جو ہے اس کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور اس کی اطاعت میں جو ہے وہ کیا کرتے تھے، لکھ کر دے دیتے تھے کہ جو ہے ہم آ کر جو ہے تمہاری اطاعت میں ہیں بول کر جو ہے بول دیتے تھے. لیکن جب مکے کو آیا تو جو ہے مکے والے جو ہے کوئی تعظیم نہیں کیے، اس کی کوئی تعظیم نہیں کیے. اسے جو ہے بڑا اگر جو ہے تعجب ہوا تبا بادشاہ کو. یہ کیا کیا، اپنے جو 4000 جو اگر جو ہے حکماء ہیں، علماء ہیں، ان سب کو جمع کیا، جو دانشور تھے ان لوگوں کو سب کو جو ہے جمع کیا. جمع کر کے پوچھنے لگا کہ کیوں یہ لوگ اگر جو ہے یہ نہیں کیے، حالانکہ بڑے بڑے سورما بھی جو ہیں میرا نام سنتے ہیں تو جو ہے وہ آ کر جو ہے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، لیکن یہ لوگ کیا ہے، میرا نام سے کوئی نہ ہیبت ہے، نہ خوف ہے، نہ یہ لوگ عاجز ہوئے، نہ تعظیم کیے میری، کیا بات ہے. تو جو ہے وہ سارے لوگ بولنے لگے کہ جو ہے ان کے شہر میں ایک گھر ہے اللہ کا، کعبۃ اللہ، ان کو جو ہے اس گھر پر بہت ناز ہے، ان لوگوں کو اس پر بہت ناز ہے، اس لیے یہ کسی کی اگر جو ہے پرواہ نہیں کرتے یہ لوگ. حالانکہ جو ہے بت پرستی کرتے ہیں لیکن اگر جو ہے کیا نہیں کرتے، وہ گھر کی وجہ سے جو ہے بہت فخر ہے ان لوگوں کے اندر، کسی کو خطرے میں نہیں لاتے یہ لوگ بول کر جو ہے وہ آ کر کہنے لگا. تو فوراً بادشاہ کیا کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، دماغ میں جو ہے پلاننگ کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کے اوپر جو ہے حملہ کروں گا، حملہ کر کے جو ہے ان لوگوں کو عاجز کراؤں گا، ان لوگوں کو میرے خدموں میں ڈالنے آ کر رکھوں گا، اور جس کی وجہ سے یہ لوگ تکبر کر رہے ہیں اس کعبۃ اللہ کو بھی میں کیا کر دوں گا، مسمار کر دوں گا بول کر جو ہے یہ تبا اول بادشاہ جو ہے دماغ میں جو ہے یہ بات لاتا ہے. ابھی بولا نہیں، اعلان نہیں کیا کہ میں اگر جو ہے کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے والا ہوں بول کر جو ہے نہیں بولا، صرف دماغ میں یہ بات لایا. لاتے ہی جو ہے اسے شدید سر کا درد جو ہے شروع ہو گیا، شدید سر کا درد. دیکھیے دوستو، یہ بات بھی جو ہے حدیثوں سے ثابت ہے، یہ بھی قصے کہانی نہیں ہے، باقاعدہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے، میں جو بیان کر رہا ہوں آپ لوگوں کے پاس. تو جو ہے سر میں درد شروع ہو گیا اور شدید سر کا درد بھی تھا، اور آنکھ سے اور ناک سے جو ہے اسے جو ہے پیپ بھی جو ہے جانا شروع ہو گیا، ایک گندا پانی جو ہے وہ بھی جانا شروع ہو گیا. اتنی بدبو ہوتی تھی کہ اس کے ساتھ میں رہنے والے بھی جو ہے اس کے پاس نہیں بیٹھتے تھے، اتنی بدبو آ کر آنا شروع ہو گئی.
بڑا پریشان ہو گیا بادشاہ، پریشان ہو کر جو ہے بڑے بڑے حکماء کو بلاتا ہے، دانشوروں کو بلاتا ہے، مسئلہ پوچھتا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم کیا کیا کی علاج کر دیے، لیکن اگر جو ہے علاج نہیں ہو رہا ہے بول کر جو ہے وہ لوگ کیا کیے، وہ ہاتھ اٹھا دیے۔ تو جو ہے وہ سارے جو علماء میں جو رئیس العلماء تھا، یعنی جو سارے علماؤں کا جو اگر جو امیر تھا، جو بڑا تھا، وہ جو ہے وزیر کے پاس آ کر کہتا ہے اے وزیر، مجھے بادشاہ سے جو ہے الگ میں بات کرنے کے لیے جو ہے مجھے اگر ٹائم لے کر دیجئے، اس وقت کوئی نہیں رہنا، صرف بادشاہ اور میں رہنا، اور یہ جو ہے میں جو کچھ بھی بولوں گا وہ بادشاہ اگر اسے اگر جو ہے تسلیم کریں گے تو ان کی جو اذیت ہے یہ دور ہو جائے گی، یہ جو اذیت ہے یہ دور ہو جائے گی بول کر جو ہے اس سے اگر کہا جاتا ہے۔ تو وزیر جا کر جو ہے بادشاہ سے پوچھتا ہے کہ جو ہے اس طرح اگر جو ہے وہ رئیس العلماء جو ہے، جو 4000 علماؤں کا جو اگر جو ہے رئیس جو ہے وہ آپ سے اس طرح ملنا چاہ رہا ہے، حالانکہ وہ بڑا نیک تقوی پرہیزگار والے تھے، وہ جو ہے آپ سے اگر ملنا چاہ رہے ہیں بول کر جو ہے اگر کہہ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا ہاں اچھا بلا لیجئے۔ تو جو ہے وہ رات کے وقت میں گیا، بادشاہ سے کہا بادشاہ کیا آپ کے ذہن میں کہیں کعبۃ اللہ پر حملہ کرنے کا ارادہ تو نہیں لائے ہیں؟ وہ تعجب ہو گیا، ارے میں تو جو ہے ابھی اس کا اظہار بھی نہیں کیا، میں ارادہ بنا کے رکھا تھا دل میں، حالانکہ لوگوں نے اظہار نہیں کیا، کیسے معلوم ہو گیا بول کر جو ہے تعجب میں ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں میں اگر ارادہ کیا تھا۔ تو بولتے ہیں وہ رئیس العلماء جو ہیں وہ کہتے ہیں پہلے وہ ارادے کو نکالی، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ گھر میں کو اگر جو ہے آپ اگر ہرگز مٹا نہیں سکتے، یہ جو ہے جو بیماری آپ کو آئی ہے یہ دنیاوی بیماری نہیں، اگر دنیاوی بیماری ہوتی تو ہم لوگ تم کو اگر جو ہے علاج کر دیتے، یہ آسمانی بیماری ہے، یہ اللہ چاہے تبھی جو ہے یہ اگر دور ہو سکتا ہے بول کر جو ہے بادشاہ سے اگر کہتے ہیں۔ تو جو ہے بادشاہ کیا کرتا، فوراً سناسد جو ہے وہ ارادے کو اسی وقت آ کر کیا کر دیتا، ترک کر دیتا کہ میں اگر کعبۃ اللہ پر جو ہے ہرگز حملہ نہیں کروں گا، کعبۃ اللہ پر ہرگز حملہ نہیں کروں گا بول کر جو ہے وہ اگر ارادہ کر لیتا، کرتے ہی فوری جو ہے اس کی جو طبیعت تھی وہ اگر بحال ہو جاتی ہے اور وہ اگر صحت مند اگر ہو جاتا ہے۔ اب جو ہے بادشاہ کو اگر جو ہے تعجب ہو جاتا ہے یہ گھر کے تعلق سے کہ یہ گھر اتنا اگر عظیم گھر ہے، یہ گھر جس میں اگر جو ہے لوگ یہ جو فخر کرتے ہیں یہ واقعی فخر کرنے والی چیز ہے بول کر جو ہے پہلے کعبۃ اللہ کو کالا غلف چڑھانے والا بادشاہ طبع اول تھا، بادشاہ طبع اول جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو غلف چڑھایا، اس کے پہلے کعبۃ اللہ کو غلف نہیں تھا، تو بادشاہ طبع اول نے جو ہے اسے غلف اگر چڑھایا۔ اب اس کے بعد دیکھیے وہ جو ہے کیا کرتا ہے، وہاں سے آ کر جو ہے وہ ارادہ چھوڑ کر، یعنی ان لوگوں کے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ چھوڑ کر مکے سے وہ جو ہے پھر راستہ جو ہے لے کر جو ہے چلنے لگا۔ اچانک جو ہے ایک جگہ جو ہے صحرا تھا، وہاں پر آبادی نہیں تھی اور وہاں پر پانی کا چشمہ تھا، تو رات گزارنے کے لیے وہاں پر آ کر رکے اور رکنے کے بعد بادشاہ پوچھنے لگا یہ کون سی جگہ ہے، دریافت کیجیے۔ تو یہ علماء سب جا کر جو ہے لوگوں سے پوچھتے ہیں، تو لوگوں نے کہا اس جگہ کا نام یثرب ہے۔ کیا ہے؟ یثرب ہے۔ اب یہ جو علماء تھے دیکھیے 4000 علماء، یہ لوگ اپنی کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے کہ ایک آخری نبی آئیں گے، وہ سارے عالم کے سردار ہوں گے، وہ جس جگہ آئیں گے اس کی آب و ہوا اس جگہ ملتی ہے، اس لیے وہ لوگوں نے اندیشہ کر لیا کہ جو ہے یہی جگہ آخر الزماں آنے والے ہیں، وہ وہی جگہ ہے بول کر جو ہے ان لوگوں نے اندازہ کر لیا۔ اب اس کے بعد بادشاہ جو ہے دوسرے دن نکلنے کے لیے تیاری کیا۔ اب وہ 4000 لوگ جو ہیں وہ لوگ مشورہ کیے کہ جو ہے ہم لوگ کسی بھی طرح ہم کو وہ جگہ مل گئی جہاں پر نبی آئیں گے، آخری نبی جو ہے وہ آنے والی جگہ ہم کو اگر مل گئی، ہم ملیں گے یا نہ ملے، ہمارے بچے تو مل سکتے ہیں اگر یہاں پر رہیں گے، ہم یہیں پر رہیں گے، بادشاہ چاہے ہمارے سروں کو قلم کیوں نہ کر دے، ہم یہیں پر اگر رہیں گے بول کر جو ہے وہ لوگ اگر رہنے کے لیے اگر جو ہے پختہ ارادہ کر لیے، اور کرنے کے بعد بادشاہ سے جا کر کہنے لگے اے بادشاہ دیکھیے یہ جو جگہ ہے یہاں پر آخری نبی آئیں گے، آخری نبی آئیں گے، ہم لوگ یہ جگہ چھوڑ کر جانے والے میں ان میں سے نہیں ہیں،
آپ کچھ بھی کریں ہم جانے والے نہیں ہیں بول کر جو ہے بادشاہ کو آ کر کہتے ہیں۔ بادشاہ کہا کیا ویسا کیا نبی آئیں گے کیا، آخری نبی آئیں گے کیا؟ ہاں آئیں گے۔ یہ جگہ جو ہے اسی جگہ نبی جو ہے آخری نبی جو ہے ہجرت کر کے آئیں گے، اور اسی جگہ جو ہے وہ جو ہے پردہ ہوں گے بول کر جو ہے وہ لوگ آ کر کہتے ہیں۔ تو بادشاہ کیا کرتا ہے، اچھا ایک کام کریں گے، میں بھی جو ہے انتظار کرتا ہوں۔ 1 سال جو ہے بادشاہ کیا کیا، وہاں پر رک کر جو ہے نبی کے آنے کا اگر انتظار کیا، اور اس کے بعد جب اگر 1 سال ہونے کے بعد بھی جو ہے نبی اگر نہیں آئے، کیونکہ اس کے بعد آنا تھا، 1000 سال بعد آنا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو بادشاہ نے کیا کیا، گیا کعبۃ اللہ کی اگر جو ہے طواف کیا، کرنے کے بعد جو ہے وہ اگر جو ہے واپس یثرب کو آیا، اور آ کر جو ہے 4000 علماء کو جو ہے اس نے ایک ایک گھر بنائے، ایک ایک گھر بنا کر دیا، اور ایک گھر جو ہے 2 منزلہ بنایا، سب کو جو ہے گراؤنڈ فلور میں گھر سارے علماء کو، اور ایک گھر فقط جو ہے 2 منزلہ فرسٹ فلور اور گراؤنڈ فلور بنا کر جو ہے دیا، اور دے کر کہا جو اپنے پاس جو باندیاں لونڈیاں جو تھی ان کو آزاد کرا کے ان علماء کو شادی بھی کر کے دیا، اور ایک ایک گھر وہ علماء کو دے دیا کہ جو ہے تم یہاں پر گھر بساؤ، تمہاری اولادیں اگر آخری نبی کو اگر جو ہے اگر ملے تو جو ہے میرا پیغام ان کو اگر پہنچانا بول کر جو ہے وہ بادشاہ اگر کہتا ہے۔ کہہ کر کیا کیا، شادی کرا کے ان لوگوں کو گھریں دے کے ایک لیٹر بھی اگر لکھ کر دیا، ایک لیٹر بھی لکھ کر دیا کہ جو ہے جو رئیس العلماء تھے ان کو بلا کر جو ہے وہ لیٹر دیے، اور وہ جو 2 منزلہ جو گھر تھا وہ ان کے حوالے کر کے بولا اگر آخری نبی جب آئیں گے تو ان کو کہنا کہ اس گھر میں آ کر جو ہے وہ آ کر رہے۔ وہ جو رئیس العلماء تھے ان کو آ کر جو ہے یہ کہہ کر وہ لیٹر بھی آ کر دے دیا، دے کر جو ہے بادشاہ آ کر جو ہے نکل گیا۔ اب اس کے بعد یہ جو 4000 جو علماء تھے وہی لوگ پھیلتے پھیلتے وہاں بہت سارا قبیلہ جو ہے ان لوگوں کا آ کر پھیل چکا تھا، جو یہودی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتے وقت میں مدینے میں جو تھے وہ یہی لوگ کے اگر جو ہے خاندان کے لوگ آ کر تھے، وہاں پر جو اگر یہودی جو بسے ہوئے ہیں وہ انہی کے خاندان کے اگر یہودی تھے۔ تو جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جو ہے جب مدینے کو آئے تو جو ہے سارے صحابہ یہ خواہش کر رہے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ آج میرے گھر میں رکے بول کر جو ہے سارے صحابہ جو ہے جھگڑنے آ کر لگے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی حسویہ جو تھی اس کے حوالے کر دیا۔ آقا نے فرمایا میں کہاں رکوں گا، یہ فیصلہ میری اونٹنی کرے گی بول کر جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہہ دیا۔ تو اونٹنی جاتی ہے سارے گھروں کی طرف جاتی ہے، لیکن جہاں جو 2 منزلہ بادشاہ طبہ نے بنایا تھا اس گھر کے پاس جا کر وہ اونٹنی رکتی ہے، اور وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ اب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ وہ جو رئیس العلماء تھے ان کے آل سے تھے، ان کے خاندان سے تھے۔ تو جو ہے وہ گھر کی ذمہ داری جو تھی یہ ان کے حوالے تھی، وہ کیئر ٹیکر تھے اس گھر کے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس گھر کے پاس جا کر جو ہے اگر اونٹنی اگر رکتی ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر آ کر جو ہے رات گزارتے ہیں۔ تو دوستو اب دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے علم غیب دیا ہے، آقا جا کر جو ہے اگر وہ گھر میں جا کر رکتے تو یہ بات جو ہے سمجھ میں آتی ہے۔ اونٹنی آقا سے نسبت رکھنے والی اونٹنی کو بھی یہ علم ہے کہ طبہ بادشاہ کون سا گھر آقا کے لیے بنایا تھا، وہاں جا کر رکنا ہے بول کر جو ہے اونٹنی کو بھی اللہ رب العزت نے آقا کے صدقے سے غیب کا اگر علم دے دیا۔ اونٹنی جا کر جو ہے رکتی ہے تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط کو پہنچانے کے لیے ابو لیلہ نامی ایک انصاری جو شخص تھے ان کے ہاتھوں جو ہے وہ خط کو دے کر بھیجتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دینے کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو لیلہ پہنچتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے ابو لیلہ کیا تیرا نام ابو لیلہ ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں طبہ اول کا خط کہاں ہے بول کر پوچھتے ہیں۔ اب دیکھیے
آقا کو یہ بھی معلوم ہے آنے والا کون ہے اور وہ کیا مقصد سے آیا ہے اور کیا لے کر آیا ہے، یہ علم بھی اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہوا ہے۔ تو دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہوا ہے، تو جو ہے اس کے ذریعے سے آقا نے اگر جو ہے پوچھا تو خط لیتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیتے ہیں، دے کر کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق اسے پڑھو، تو پڑھتے ہیں۔ اس میں کیا لکھ کر رہتا ہے کہ جو ہے تبع اول لکھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے آپ کے امتیوں میں پہلا امتی شمار کیجئے، آپ کے آنے سے 1000 سال پہلے میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور آپ کے ہاتھ میں بیعت کر چکا ہوں، بلکہ جو ہے اگر کہتا ہے ہاتھ سے بیعت سے مراد یعنی وعدہ کر چکا ہوں آپ کے پاس بیعت کرنے کا، یا رسول اللہ مجھے آپ آ کر جو ہے اپنا پہلا امتی گردانی ہے، بلکہ جو ہے وہ آ کر لکھتا ہے۔ اور اس کے بعد اس خط میں لکھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں جب آپ شفاعت کریں گے، کل قیامت میں جب آپ شفاعت کریں گے تو اس ناچیز کو بھی یاد رکھ لیجئے، بلکہ جو ہے تبع اول آ کر لکھتا ہے۔ تو دوستو 1000 سال پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، یہ عقیدہ تبع اول کا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خط پڑھ رہے ہیں، پڑھ کر انکار نہیں کیے، معلوم ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے کہ بے شک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت میں جو ہے ساری امت کی اگر شفاعت کریں گے۔ اور اس کے بعد دیکھیے دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے 1000 سال پہلے نبی کی آمد کے لیے تیاریاں اگر ہو چکی تھی۔